اگلے دن صبح سویرے ہم اٹھے اور ہوٹل سے نکلنے کے بعد دن کی روشنی میں دوبارہ ساحل کا رخ کیا۔ رات بڑی اچھی گزری، بہت ہی بہترین ہوٹل تھا اور اے سی وغیرہ بھی زبردست تھی اور صفائی ستھرائی بھی بہت اچھی تھی۔ اور رات کو آرام کرنے کے بعد اب صبح ہم نے دوبارہ ساحل کا رخ کیا۔ گزشتہ رات ہم نے تاریکی میں دیکھا تھا، اب صبح کا منظر دیکھنا چاہ رہے تھے، تو جب ہم وہاں پہنچے تو بڑا ہی دلکش منظر تھا۔ کھلا سمندر اور کافی دور دور تک لانچیں ہمیں نظر آ رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی تھیں اور لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے رخت سفر کو باندھ رہے تھے۔ کافی ملازم طبقہ بھی وہاں پہ ہمیں نظر آیا اور بالکل صاف ستھرا ساحل تھا، اس میں گندگی نہیں تھی۔ لوگ اور کافی وہاں پہ انجوائے بھی کر رہے تھے، کچھ چھل قدمی کر رہے تھے اور کچھ گاڑیاں بھی سیکھ رہے تھے۔ وہاں پہ ہمیں اچھے پرندے جو سائبیرین برڈز جسے کہا جاتا ہے، جو سرد علاقوں کے مہاجر پرندے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں کافی مقدار میں نظر آئے۔ بقول وہاں کے لوگوں کے کہ یہاں ان پرندوں کا باقاعدہ اچھی طریقے سے دیکھ بھال اور خیال رکھا جاتا ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں، تو جس کے سبب وہ انسانوں سے کافی مانوس بھی تھے، بہت زیادہ ایسے نہیں کہ ڈر جاتے تھے، تو کافی انسیت بھی تھی ان کی۔ تو دل کی صبح جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہمیں کافی اچھا لگا۔ پھر ہم نے ایک ساحل کا ایک لمبا ٹور کیا، ایک وزٹ کیا گاڑی کے اندر، تو ہمیں ساحل کے قریب چھوٹے چھوٹے کیمپ نما جگہ نظر آئی جہاں لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے اور سمندر سے لطف اندوز ہوتے تھے، جو سرکاری حساب سے بنائے گئے تھے۔ کافی سیر و تفریح کرنے کے بعد اب ہمارا ارادہ ہوا کہ وہاں قریب ہی میں ایک جزیرہ تھا اور کافی قریب بھی تھا اور کافی بہترین جزیرہ تھا بقول ان کے۔ فی الحال تو میں نے دیکھا نہیں تھا، تو جب پوچھا گیا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید صبح جائیں گے اور رات ہماری واپسی ہوگی، لیکن جب میں نے اپنے رہبر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی رات ہم وہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا بھئی شاید میں اس کو ایک عجیب جزیرہ سمجھ رہا تھا، جس طرح کہ عام انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، جہاں پہ نہ انسان ہو نہ چرند پرند ہو۔ لیکن خیر جب ہم وہاں پہنچے اور چھوٹا سا ایک وہاں پہ ہمیں ابھی کشتیوں کا اڈا ہی کہہ سکتا ہوں جہاں سے ہم نے ٹکٹیں بک کی۔ اگر آپ کو وہاں جس طرح کی نہیں ہوائی جہاز جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کو ہوائی اڈا کہتے ہیں، اور جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو اس کو لاری اڈا کہتے ہیں، جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ویسے اڈا ہم اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، کشتی اڈا کہیں گے یا کچھ اور، جو بھی کہیں گے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں، مجھے اس کا نام صحیح طریقے سے نہیں معلوم۔ وہاں ہم پہنچے اور ٹکٹ کیا، ٹکٹ کرنے کے بعد پھر ہم ہوائی جو بحری جہاز تھا ہم اس میں بیٹھے۔ یہ میری زندگی کا بالکل پہلا ہی تجربہ تھا جو میں پہلی دفعہ کسی کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ پہلے جہاز کا بھی سفر کیا تھا، گاڑیوں میں تو مختلف بہت زیادہ کیے تھے، اور ایک کشتی اور پانی کا سفر رہتا تھا وہ بھی یہاں پہ ہوا۔ تو جب ہم بیٹھے کشتی کے اندر، کافی کشادہ کشتی تھی اور بہترین صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کے سیٹ بالکل بنے ہوئے تھے جس طرح کی جہاز کی سیٹیں ہوتی ہیں۔ اندر ایک بحری ہوسٹس بھی تھی، آپ ایئر ہوسٹس نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ سی ہوسٹس کہیں یا بحری ہوسٹس کہیں، جو بھی کہیں، وہ بھی خاتون تھی جنہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہمیں اپنے جگہوں پہ بٹھایا۔ راستے میں جو صرف آپ کو یہ سہولت تھی کہ آپ کو جہاز میں پانی مل سکتا تھا اور مطلب کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم نے سفر کیا اور 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد پھر ہم اس جزیرے تک پہنچے۔ تو اس جزیرے کا نام جزیرہ غشم تھا یا غیشم تھا یا قشم تھا، کچھ اس الفاظ ملتے جلتے الفاظ تھے۔ تقریباً 2-3 جزیرے تھے، وہ بھی انہی کے ساتھ تھے، لیکن جہاں ہم لوگ گئے غالباً یہ جزیرہ غیشم تھا۔ وہاں ہم اترے تو اس وقت تک ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، پیٹ میں کافی چوہے بھی دوڑ رہے تھے، تو صباحنا یہ لوگ ناشتے کو بولتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی جا کر کے ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 11:30-12 بجے کی ٹائمنگ تھا، تو ہم نکلے اور ہم وہاں پہ ایک ہوٹل پہ پہنچے، ناشتہ کیا۔ اور ناشتہ جو ہے، یہ جو ہوٹل بنا ہوا تھا، مجھے ایک چیز یہاں پہ نظر آنے لگی، اس سے پہلے مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی کہ یہاں پہ اکثر کام کرنے والے خواتین تھے۔ چھوٹا سا ریسٹورنٹ
اور بیگم صاحبہ اندر جو کھانا پکا رہی ہوتی تھی، شوہر جو باہر کسٹمروں کو سنبھال رہا ہوتا تھا، اور درمیان میں مطلب پارٹیشن تھا چھوٹا، مطلب ایک دکان تھی تو 2 حصوں میں تھا۔ تو وہاں ہم پہنچے، زبردست ناشتہ کیا، اور باجی نے ہمارے لیے بہترین آملیٹ بنایا، زبردست طریقے کا آملیٹ تھا۔ ہم نے ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم جزیرے کے ایک کونے کی طرف ہم پہنچے جس کا نام درخان تھا۔ جس ایریے میں ہم پہنچے تھے یہ جو ہے کافی بہترین جگہ تھی، اور یہ آپ نے سمجھے کافی بڑے بڑے شاپنگ مالز یہاں پہ بنے ہوئے تھے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ یہ لانچ آتے تھے اور سامان خالی کرتے تھے، اور یہیں سے پوری ایران کو سامان سپلائی ہوتا تھا جو بیرون ملک کا سامان ہوتا تھا۔ وہاں ہمیں ہر ملک کی چیزیں ملی، اٹلی، فرانس، چائنا، جرمنی، مختلف، انڈیا۔ میں کافی ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی پاکستانی پروڈکٹ مجھے ملے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے پروڈکٹس اتنے کمزور ہیں کہ جو لوگ اس کو بالکل اپنے پاس رکھتے نہیں۔ یقین جانے بہت بڑے بڑے مارکیٹ تھے، میں نے کئی چیزیں دیکھیں کہ مجھے کوئی بھی چیز پاکستانی نظر آئے، کسی چیز پر لکھا ہو میڈ ان پاکستان، لیکن مجھے سوائے میرے خیال میں وہاں پہ پاکستانی میں تھا، اور وہاں پہ کچھ اور پاکستانی نظر نہیں آیا۔ تو یہ پھر ہم کافی گھومے پھرے، اور پہلی رات جو تھی ہمارے جزیرے پر ہم نے یہاں پہ گزاری، اور یہ ہماری ایران کی تیسری رات تھی جو ہم نے جزیرے پر گزاری۔